نے سنا ہوگا کہ جب دین کے طالب علم گھر سے نکلتے ہیں، طالب علم بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے اس کے قدموں کے نیچے پروں کو بچھا دو۔ اب میں اور آپ، ہمارے بچے، ہمارا محلے دار، ہمارا بیٹا، کوئی بھائی یا کوئی رشتہ دار کالج پڑھے، یونیورسٹی جائے، 2 سال 4 سال 10 سال کوئی اپنا خاص ڈپلومہ کرے، وکیل بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اور وہ جناب چند سال کی پڑھائی پڑھے، لاکھوں روپیہ خرچ کرے، اس کے بعد اس کو ڈگری ملتی ہے، اس کے بعد اس کو ڈگری ملتی ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں، بھائی مبارک ہو تیرا بھائی، تیرا باپ، تیرا رشتہ دار فلاں بھائی وہ ڈاکٹر بن گیا، وکیل بن گیا۔ ہم اس کو لاکھوں روپیہ وہ خرچ کر چکا، سالہ سال وہ گزار چکا، پھر اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ قربان نہ جائے قرآن پڑھنے والوں پر، ابھی وہ اس نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا، ابھی وہ مسجد میں قرآن پڑھنے گیا نہیں ہے، ابھی اس نے قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کوئی لاکھوں روپے بھی خرچ نہیں کیے، سالہ سال بھی اس نے پڑھے نہیں ہے۔ ہاں جب گھر سے نکلنے لگتا ہے تو اتنی بڑی ڈگری، اللہ کہتا ہے نانا یہ میرا دین پڑھنے آ رہا ہے، اس کے قدموں کے نیچے نوری مخلوق کو حکم دیتا ہے کہ اپنے پروں کو بچھا دو۔ سبحان اللہ، وہ نکل رہا ہے، ابھی قرآن پڑھنے جا رہا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء جو دین پڑھنے والے جو شخص ہے، جو دین پڑھنے والے ہیں، ان کی جو شان ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے میں سے فضیلت والا وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔